استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد احمد رضا صدیقی سیالوی صاحب کہ آپ اپنے نورانی وجدانی بیان سے ہمارے علم کو ظاہر کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته وإترته وعلى أولياء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سارے احباب محبت سے، کیونکہ سب اسی لیے آئے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اظہار کریں. تو پھر جس ذات کی محبت آپ کو کھینچ کے یہاں لے آئی ہے تو اس کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کروانے سے گھبرائیں نہیں، بلکہ محبت سے اور ذوق سے سرکار کی بارگاہ میں درود پیش کریں. يا حبيب الله والسلام عليك يا وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بخیل وہ بندہ ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور پھر بھی وہ درود نہ پڑھے. تو اب آس پاس دیکھیں کہ کون سرکار کا درود نہیں پڑھ رہا، پتہ چلے کہ بخیل یہاں کون بن رہے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سيدي يا حبيب الله. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته
لكل هول من الأحوال مقتهب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة من بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرت امام الفاتحة سبحان اللہ. بعد حمد و صلاة معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر و احسان ہے کہ جس مالک نے توفیق بخشی اور ہم اس کے محبوب کے ذکر کی یہ محفل سجائے گئے. یہ اس کے کرم اور نظر رحمت کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. پھر یہ نعت خواں حضرات شعر پڑھتے ہیں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. پھر یہ خود سوچ لیں کہ آپ کو کس نے بلایا. آج کوئی بڑا کسی کو کوئی بلا لے، ہم وہاں چلے جائیں تو ہمیں جرأت نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی کر سکے. لیکن جس نے ہم سب کو بلایا ہے، اس مالک کے بعد اس سے بڑی ذات کوئی جتنا بھی بڑے سے بڑا اس سے بڑی ذات کوئی. اور اگر کوئی ایم پی ایم ایل اے کوئی وزیر کسی کے گھر آ جائے تو اس کے پاؤں زمین پہ کوئی نہیں لگتے. تو جس کے گھر میں رب کا محبوب آ جائے، حافظ اکبر علی حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کمرے میں اندھیرا ہو تو اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے موم بتی جلائی جائے. چھوٹی سی موم بتی جلانے سے اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. اگر دل میں اندھیرا آ جائے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑنے کی وجہ سے، تو یہ دل کا اندھیرا جو ہے یہ موم بتیوں سے تو جاتا ہے. یہ ماشاءاللہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں، ان سے بھی یہ اندھیرا دل کا نہیں جاتا. تو دل کا اندھیرا کس طرح دور ہو سکتا ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا کہ اگر کمرے کے اندھیرے کو دور کرنا ہو تو چراغ جلا لو، اور اگر دل کے اندھیرے کو دور کرنا ہو تو مدینے والے کی محبت کا چراغ جلا لو. اب اس کے لیے کوئی نہیں کہ کوئی امیر ہو، بڑا جائیداد والا ہو، ذمہ دار ہو تو وہ کرے، بلکہ سب کے لیے، کوئی غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، کالا ہے، چٹا ہے، کوئی تفریق نہیں. جو بھی دل میں چراغ محبت جلائے گا
اس کا دل روشن ہوگا، اور دل روشن ہونے سے روح روشن ہوگی، اور روح روشن ہونے سے اللہ کریم اسے اپنا قرب عطا فرمائے۔ اب یہ چراغ لگا ہے تو اس کی روشنی یہاں تک، اس دیوار کی دوسری طرف کوئی، سورج بھی چراغ ہے، لیکن ایک ہی وقت میں ہر کسی کو وہ روشن نہیں کرتا، صرف دن کے وقت وہ روشنی دیتا ہے۔ اب رات ہے، روشنی کوئی نہیں دیتا، چاند بھی روشنی دیتا ہے، لیکن ہر وقت ہر کسی کو روشنی کوئی نہیں دیتا۔ کوئی چراغ ایسا نہیں کہ ہر ایک کو ہر وقت روشنی دے۔ سورج وہ بھی ایک خاص وقت کے لیے، چاند وہ بھی ایک خاص وقت کے لیے، ستارے وہ بھی ایک خاص وقت کے لیے۔ آپ نے یہ جو اہتمام کیا ہے یہ بھی خاص جگہ اور خاص وقت کے لیے، تو ایسا چراغ بھی ہونا چاہیے تھا کہ جو سب کو دے اور ہر وقت نور دے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وہ نور میں نے بھیجا ہے کہ جس کے ہاں کوئی تفریق نہیں، ہر کسی کو ہر وقت چراغ دیتا ہے، روشن کرتا ہے، دن ہو پھر بھی، رات ہو پھر بھی، اندر ہو باہر ہو، جہاں بھی ہو، وہ محبت کا چراغ دل میں آپ جلائیں، مدینے والا نور آپ کو عطا فرما دے گا۔ پھر ہر کی کوئی نہ کوئی مہلت ہوتی ہے، ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، لیکن یہ چراغ جو رب نے بھیجا ہے اس کی کوئی پیریڈ، ٹائم پیریڈ نہیں۔ پہلے بھی نور لے گئے، آنے والے بھی لے گئے، قیامت تک لیتے رہیں گے، اس نور میں سے کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارے ہاں جو اجتماع ہوتے ہیں تقریباً جب ملے جلے ہوتے ہیں، علیہ تصیب بھائی بھی ہوتے ہیں، سنت جماعت والے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہاں کسی کو اعتراض نہیں، سب کا نبی تو ایک ہی ہے۔ یا تو اعتراض ہو کہ جس نبی کو شیعہ مانتے ہیں ہم نے کوئی نہیں ماننا، یا سنی مانتے ہیں تو دوسرے کہیں ہم نے نہیں ماننا۔ یہ تو سب کا نبی ہے، اور جس نے بھی سچے دل سے مان لیا یہ اس کے دل کو نور سے منور کر دے گا۔ لیکن جو جتنی محبت لے کے آتا ہے اس کو فیض اتنا ہی ملتا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ سورج انہیں تو سامنے نہیں دیکھا جا سکتا، اسی سورج کو شیشے میں دیکھ سکتا ہے، شیشہ سورج کے سامنے کرے اور شیشے میں دیکھتا رہے۔ تو اللہ کریم نے یہ جو چراغ بھیجا یہ حسن کا پیکر تھا، اتنی حسین کوئی صورت رب نے بنائی نہیں، لیکن کسی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پردوں کے بغیر دیکھ سکے، اسی لیے ایسے آئینے رکھ دیے۔ اب ایک شیشہ ہو، میں دیکھوں میری صورت سامنے، حضرت دیکھیں ان کی صورت سامنے، ظفر دیکھیں سامنے، صوفی صاحب سامنے، اب وہ اس سے کہہ گئے یہ تو بڑی گندی صورت ہے، تو وہ کسے کہہ رہا ہے؟ اب آئینہ رب نے دیا، اب جس نے دیکھا اپنی عقیدت سے دیکھا، جس نے محبت سے دیکھا اس آئینے سے خدا کے جلوے نظر آئے، اور جس نے نفرت سے دیکھا اسے وہاں شیطان نظر آئے۔ اب آئینہ وہی ہے، دیکھنے والا ابو جہل ہے، کہتا ہے محمد تجھ سے بڑا میں نے بس صورت کو نہیں دیکھا سو۔ اب آئینہ کون سی چیز دکھاتا ہے؟ اپنا آپ دکھا رہا ہے۔ اس نے اس صورت میں کس کو دیکھا؟ اپنے آپ کو دیکھ لیا، اور وہی آئینہ صدیق کے سامنے آیا تو کہتے ہیں جی کرتا ہے دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسی صورت تو دیکھی نہیں، اور اب حسرت یہ ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے کوئی اور صورت آئی نہ، یہی صورت دیکھتا رہا، اور اسی صورت کو دیکھتے ہوئے میری جان نکل جائے۔ ظاہر ہے کہ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں،
نہ میرے لیے بیٹھے ہیں، نہ ظفر کے لیے، نہ ان حضرات کے لیے، آپ بیٹھے ہیں تو مدینے والے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور پھر آپ بھی نہیں بیٹھے، انہوں نے آپ کو بٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ان کی خاص طور پہ اس رات میں دکھی سے بڑی ہوتی ہے، ہاں جی، تو سرکار کو پتا ہے بندہ مسکین ہے محبت والا، ماشاءاللہ چل فیسوں والے خود ہی چل کے جائیں، بلانا بھی نہ پڑے، انہیں کوئی نہیں بلایا، انہیں مدینے والے نے خود بھیج دیا۔ حالانکہ میں جنوڑ سے آیا ہوں، ان کی گاڑی دار آوازیں جو ہیں وہ اپیرہ پہ دیوان تک سنائی دے رہی تھی۔ تو جناب یہ سرکار نے بھیج دیا، اور یہی محبت کی علامت ہے کہ جب سرکار کا ذکر ہوتا ہے چہرے کھلے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ جی، یہ چہروں پہ جو رونقیں آ جاتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اس انتظار میں بھی ہوتے ہیں کہ لنگر کون سونا ہے اور کس طرح، یہ بھی ایک حصہ ہے، محبت کا حصہ ہے۔ تو ہونا یہ لنگر تو ماشاءاللہ ہونا ہے کر بڑا۔ تو جب محبت والی باتیں ہوتی ہیں نا تو لنگر والا حساب بھی پورا ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ چاند گرہن لگتا ہے، سورج گرہن، لوگوں کو مسئلے پڑ جاتے ہیں، کھڑے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے تو کھڑے ہو جاؤ، اندھیرے تو باہر نکل آؤ۔ تو مدینہ طیبہ میں بھی ایک دفعہ ایسا واقعہ ہو، یہ میری طرف توجہ کریں گے نا تو جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ مزہ نہ آوے تو پیسے واپس، پیسے تو سب پہلے ہی کوئی نہیں دیتے، پھر بھی میں کولو دے چھڑتا جیسا بات نہ آوے۔ یہ جو میں آپ کو بات سنانے لگا ہوں نہ مزہ آئے تو سب کو میں اپنے پاس سے پیسے اور آئے تو آپ سے ڈیمانڈ کوئی نہیں کہ آپ مجھے ضروری دیں، یہ بھی خطرہ نہ رہے۔ تو سورج گرہن لگا مدینے کی دھرتی پہ، تو آج جس طرح لوگ ڈرتے ہیں صحابہ بھی ڈرے، دوڑتے دوڑتے سرکار کے پاس آئے، یا رسول اللہ سورج گرہن ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا، نماز شروع کر دی۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مولوی نماز پڑھیں، ہم جو ہے نا ان کو اکٹھا جو ہے تھوڑی بہت خدمت کریں۔ وقت گزرتا گیا، محدث فرماتے ہیں کہ جس وقت تک سورج یا وہ جو ہے نا گرہن سے نکلا نہیں، سرکار آپ نے اس عمل میں مصروف ہے۔ لیکن ایک عمل نے سرکار کے ایک عمل نے صحابہ کو حیران کر دیا۔ اب وہ عمل کیا تھا کہ فارغ ہونے کے بعد نماز سے نبی کریم علیہ السلام یوں کرتے، پھر ہاتھ سے نیچے کر لے، پھر یوں کرتے، ہاتھ نیچے کر لے۔ اب صحابہ نے دیکھا کہ سرکار کا یوں ہاتھ کرنا بغیر کسی وجہ کے نہیں ہو سکتا، کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ لیکن اس طرح نہیں تھا کہ ہر کوئی بے دھڑک پوچھ لے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتے کہ کون ہمت کرے اور پوچھے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ آخر ایک صحابی نے ہمت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے خوش ہیں، اللہ سدا آپ کو خوشی رکھے۔ یہ پوچھنے کا انداز تھا کہ جب بھی صحابی کسی نے بات پوچھنی ہوتی تھی یہ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ بڑے خوش ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ تو سرکار تو پہلے ہی دلوں کے بھید جانتے تھے کہ یہ کوئی نہ کوئی پوچھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا ہاں بتاؤ کیا پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم نے تو یہ عرض کی کہ سورج گرہن میں آ گیا، ہمارے ذہنوں میں خوف تھا، جو بھی گمان تھا، آپ نے رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سرکار بار بار آپ ہاتھ اوپر لے کے جاتے تھے، نیچے کر لیتے تھے، اس کی سمجھ نہیں جاتے۔ یہ ہم پوچھنا چاہتے ہیں، اس راز سے پردہ ہٹا دیں کہ آپ ہاتھ اوپر کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے اور پیارے کریم آقا جن کی ہم یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، سرکار نے فرمایا میں نے جو نگاہ اوپر اٹھائی اللہ نے پردے ہٹا دیے، جنت میرے سامنے۔
جنت میرے سامنے تھی، میرا جی چاہتا تھا کہ میں جنت کے پھل توڑ لوں۔ ہاتھ جو میں اوپر اٹھاتا میرے ہاتھ پھلوں تک پہنچ جاتے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک پھل توڑ کے میں نیچے لے کے آ جاتا، قیامت تک تم کھاتے رہتے، پھل ختم نہ ہوتا۔ لیکن ایک خدائی امر تھا کہ میں نے وہ پھل توڑا نہیں۔ سرکار مدینے کی دھرتی پہ بیٹھے، ہاتھ اوپر کرے، نگاہ اٹھائیں، پردے ہٹ جائیں، 7 آسمانوں سے اوپر عرش کے نیچے جنت نظر آنے لگے، اور جو رب کا محبوب ہاتھوں کو اٹھائے تو سارے فاصلے کٹ جائیں، درختوں تک پہنچ جائیں۔ تو وہ نبی نگاہ مدینے کی دھرتی پہ اٹھائے تو رجوع والوں کو نہیں ملے کہ پہلے آسمان تک 50,000 سال کا فاصلہ، پھر پہلے سے دوسرے تک اتنا، دوسرے سے تیسرے تک اتنا، 7 آسمانوں تک ہر درمیان اتنا فاصلہ۔ جو ایک نگاہ اٹھاتا ہے اتنی دوری پہ دیکھ لیتا ہے، تو وہ مدینے کی دھرتی سے ان غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر جس کے ہاتھ کی پہنچ یہ ہے کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے، مدینے کی دھرتی میں بیٹھ کے جو ہاتھ بلند کرے، ہزاروں اربوں میل دوری پہ ہاتھ کو پہنچ جاتا ہے، تو جب وہ کرم فرمائے ان غلاموں کی جھولیاں بھرتے ہوئے انہیں کیا جاتا ہے؟ اسی لیے تو رب نے فرمایا کہ میں وہ حسن و جمال کا پیکر تمہیں دے رہا ہوں کہ جس کے حسن کی خیرات ہر کوئی مانگ رہا ہے، اور قیامت تک مانگتے رہیں گے۔ اور جس طرح ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہوتا جائے تو پہلے چراغ کی روشنی میں کمی نہیں آتی، اسی طرح میرا محبوب قیامت تک خزانے بانٹتا رہے، دلوں کو روشن کرتا رہے، دلوں کی دنیا کو آباد کرتا رہے۔ ہر ایک روشن بھی ہوتا جائے گا، میرے محبوب کی روشنی میں کمی بھی نہیں آتی۔ طریقہ بزرگوں نے بتایا کہ یہ روشنی ملتی کیسے ہے۔ یہ اکڑ کے یوں کھڑے رہے، ایک موم بتی جلائیں اور دوسری جلانی ہو تو یوں کھڑی رہے تو وہ سال کھڑی رہے، یہی رہے گا۔ فریدی صاحب اب اگر اسے جلانا ہے تو اسے یوں کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو چراغ جل رہا ہے دوسرے کو جلانا ہے تو اسے جھکنا پڑے گا، جب جھکے گا تو اس جھکنے کی وجہ سے اسے نور ملے گا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ اگر دل کی دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہو، دل اور روح کو منور کرنا چاہتے ہو، مدینے کی دھرتی پہ سر جھکا لو، مدینے والا تمہارے دل اور روح کو منور کرتا ہے۔ کیونکہ وہ نور جو اللہ نے اپنے یار کو عطا فرمایا ہے وہ کسی کے نصیب میں نہیں آیا۔ دنیا سے بڑے سونے پر مدینے ورگا کوئی بھی نہیں، مدینے ورگے والا کوئی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے چکر نہیں ہوتا ہے، انہیں تو وہی اچھا لگتا ہے، لیکن سارے چکر چھوڑ کے بات وہی ختم ہوتی ہے۔ جو سچی نیت سے وہاں جاتا ہے تو پھر اس کے رنگ بھی اور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ پہ یہ بات تشریف لے کے آئے۔ اب یہودیوں کو اپنے علم میں بڑا غرور تھا، اب پہلے تو وہ خود کلام کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، بات کوئی نہ بنی۔ فریدی صاحب اب انہوں نے حضرت عبداللہ بن سلام اس وقت یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، ان کے پاس ہے۔ آپ کے پاس تورات کا علم، زبور کا علم، انجیل کا علم، بڑے عالم ہیں آپ، ہماری ایک جگہ پہ آ کے بس ہو گئی ہے، ہم جواب دے نہیں سکتے، آپ ہمارے ساتھ آئیں، جو ڈیمانڈ ہے پوری کریں، جتنی فیس ہے وہ دیں گے، صرف آپ نے جدھر ہم جا کے لے کے جا رہے ہیں اسے جھوٹا کہنا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام جو بہت بڑے عالم تھے، پہلی کتابوں کے ابھی مسلمان ہو نہیں ہوئے تھے،
انہوں نے کہا کہ اس طرح میں فیصلہ نہیں سنا سکتا، مجھے پہلے وہ بندہ دیکھنے دیں سبحان اللہ، جس کے بارے تم یہ باتیں کر رہے ہو، تمہاری تو باتیں میں نے سن لی، اب مجھے وہ ہستی بھی دکھاؤ، اسے دیکھوں، تمہاری باتیں سنوں، اسے دیکھوں، پھر میں فیصلہ کروں کہ میں کیا بتاتا ہوں۔ اب وہ اس چکر میں کسی ان کو نہ دیکھو، کیونکہ پہلے جتنے دیکھنے گئے تھے مڑ کے آئے کوئی، پہلے جتنے گئے تھے وہ آئے کوئی نہیں، یہ گیا تھے ہتھوے بھی گیا، اب وہ اس چکر میں کسی نہ جائے، لیکن آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں ایک بار دیکھوں گا پھر بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں ایک باری تا نہیں دیکھنا کہ تو ایک باری دیکھ لیا تو تم موڑ موڑ دیکھ دیا تھا، پھر جس کے لیے ہم نے بھیجنا ہے وہ بات کوئی نہیں ہونی۔ لیکن جب مجبور ہو گئے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لے کے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کو ساتھ لیا، یہودیوں کے باقی عالم ان کے ساتھ، نبی کریم علیہ السلام تشریف فرمائے، وہ گلیوں سے گزرتے گزرتے جب قریب آئے تو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ جو درمیان میں بیٹھا ہے، سرکار کی طرف اشارہ کیا وہ درمیان میں جو بیٹھا ہے۔ اب حضرت عبداللہ علیہ السلام نے جو دیکھا اب دیکھتے گئے، اب وہ کسی اور چکر میں دیکھے آئے تھے کہ ہم نے تو میدان مارنا ہے، یہ بڑا عالم ہے، اس سے بڑا تو عالم کوئی نہیں، اس نے لاجواب کر دینا ہے، لیکن جو وہ آیا اپنے دل کے ہاتھوں وہ بھی لاجواب ہو گیا۔ اب وہ آنکھ بھی کوئی نہیں بند کر رہے، جو دیکھ رہے ہیں اور دیکھتے ہی جا رہے ہیں، اب پیچھے وہ اشارے کر رہے ہیں، بول بھی کہ یہ جھوٹا ہے، بول یہ جھوٹا ہے، لیکن وہ جواب ہی کوئی نہیں دیتے۔ جب زیادہ خون چھڑک کے کہا نا کہ بول بھی کچھ، تو چہرہ اتر ہی ہے اور آپ بولتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عرفت انا وجہہ لیسا بوجہ کذاب، تم نے مجھے بڑی کہانیاں سنائی، بڑے قصے سنائے، بڑی باتیں سنائی، لیکن یہ جو صورت میں دیکھ رہا ہوں یہ صورت کسی جھوٹے کی نہیں ہے۔ رسالت سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ حیدری۔ حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں تمہاری مانوں یا اپنے دل کی بات مانوں، مجھے تورات نے یہ نہیں سکھایا کہ دل کی بات زبان پہ نہ لے کے آئے، زبور انجیل نے یہ نہیں سکھایا، بلکہ تورات میں پڑھا تو اسی صورت کے بارے میں، زبور میں پڑھا تو اسی صورت کے بارے میں، انجیل میں پڑھا تو اسی صورت کے بارے میں۔ خدا کا شکر کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے مولا نے کوئی صورت دکھائی، میں نے تو جو پڑھا تھا دل بھی انتظار میں تھا، روح بھی انتظار میں تھی، آنکھیں بھی تڑپ رہی تھی، وہ صورت سامنے آئی، دل کی بھی پیاس بجھ گئی، آنکھوں کی بھی پیاس بجھ گئی، سبحان اللہ، اور اپنی زبان حال سے اعلان کر دیا عرفت انا وجہہ لیسا بوجہ کذاب، ایک جو جی سونی صورت جھوٹے دی تو ہو سکتا، اور جن کو یہ جشن نصیب ہوتے ہیں وہ بھی جھوٹے نہیں، جن کو سنگت نصیب ہوتی ہے وہ بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، جن کو وہ غار میں ساتھ لے کے جاتے ہیں وہ بھی جھوٹے، جن کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر دیتے ہیں وہ بھی جھوٹے، جن کو اپنے منبر پہ بٹھا دیتے ہیں وہ بھی جھوٹے، اور جن کو اپنے ساتھ مزاج میں لٹا دیتے ہیں وہ بھی جھوٹے۔ عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔